رمضان رضا 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جہان رضا کے ساتھ آپ کا میزبان فقیر محمد قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ 4 رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن ہے اور آج کا موضوع ہے ہمارا فضیلت قرآن۔ رمضان المبارک کا مہینہ تمام مسلمان روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن مجید بھی ہوتی ہے، گھروں میں بچے بھی اہتمام کرتے ہیں قرآن پاک پڑھنے کا۔ تو ویسے ہی فضائل بہت زیادہ ہے قرآن پاک کے پڑھنے کے، لیکن رمضان المبارک میں اس کی فضیلتیں کیا ہیں، اس کا ثواب کیا ہے، اجر کیا ہے، یہ سب ہم نے جاننا ہے۔ آج کے پروگرام میں بہت اہم پروگرام ہے، آخر تک آپ نے اس پروگرام میں جڑا رہنا ہے۔ انشاءاللہ فضیلت قرآن سے متعلق آج بہت معلومات ہمیں ملنے والی ہیں، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے حضرت علامہ مولانا نذیر احمد بندیالی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ۔ خوبصورت انداز میں ہمیں مسائل دین بتایا کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت بیان کریں گے۔ اس حوالے سے آپ نے اس پروگرام کو مس نہیں کرنا تاکہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں مکمل معلومات ملیں، فضائل ہم جان سکیں۔ اس وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کلام ربی کا، اور کلام ربی کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں حافظ احمد رضا قادری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ رمضان رضا رمضان رضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری حافظ احمد رضا قادری صاحب تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرما رہے تھے۔ سیگمنٹ ہے تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس سیگمنٹ میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عنایت پیش کی جاتی ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ حافظ احمد رضا قادری صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے گزارش کریں گے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عنایت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ رمضان رضا رمضان رضا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وصلی علیہ یا حبیب اللہ۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، گھٹائے سے مفضول بڑھانا تیرا، تو کسی کے گھٹاؤ سے گھٹانا نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ بڑھانا تیرا۔ لقد قرت تجھ پہ ذکر اونچا گیا تیرا گول ہے،
وعدہ تیرا کر لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سنتے ہیں محشر میں سے رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں سے رسائی ہے کی رسائی ہے وہ جو بتائی مچلا ہے تیرا رحمت میں امید بڑھائی ہے مچلا رحمت دے امید بڑھائی ہے بات تیری مجھے کیا بات بتائی ہے بات تیری مجھے کیا بات بتائی ہے اور سب نے سب محشر للکار دیا ہم کو سب محشر للکار دیا ہم کو سن کے آقا اب دعائی ہے سن کے آقا اب دعائی اور سلمنا کیا تجھے بھی سلمنا کیا تجھے بھی حجب لگا کیا ربائی ہے حجب لگا کیا ربائی ہے مجھے حشر کیا ہوگا کیا ہوگا تابانا شگی افضل
مطلع میں بھیشن کیا تھا بلدار رضا بلّا مطلع میں بھیشن کیا تھا بلدار رضا بلّا سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظ احمد رضا قادری سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے. کلام تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. خوبصورت کلام اور خوبصورت انداز میں انہوں نے پیش کیا. ناظرین کرام، وقت ہے وظائف کی دنیا کا، اور وظائف کی دنیا میں روزانہ ہمیں قاری عبدالحمید چشتی صاحب ایک وظیفہ بتایا کرتے ہیں. قاری صاحب تشریف فرمائیں، ان کی طرف چلیں گے اور دیکھیں گے کہ آج ہمیں کون سا وظیفہ بتا رہے ہیں. رمضان رضا رمضان رضا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقیر بھائی، آج کل لوگوں کے اکثر بیمار رہتے ہیں تو پتھری کا مرض بہت زیادہ مشہور ہو چکا ہے کہ لوگوں کو گردے میں پتھری ہو جاتی ہے. جی جی. تو اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورۃ النشرہ علم نشرہ 7 بار پڑھ کر پانی پر دم کر دے تو پانی پر دم کرنے سے وہ پانی اس مریض کو پلا دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پتھری کے مرض سے شفا عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. قاری صاحب آج کا وظیفہ ہمیں بتا چکے ہیں. اگلا سیگمنٹ ہمارا جو سب سے اہم ترین ہوا کرتا ہے خزینہ علم، اس کی طرف بڑھیں گے. ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں حضرت علامہ و مولانا نذیر احمد بندیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. اور شروع میں نے عرض کیا تھا کہ آج کا موضوع بہت زیادہ اہم ہے، فضیلت قرآن سے متعلق ہے، قرآن کی عظمت سے متعلق ہے. ہم نے یہ جاننا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اور اس کو پڑھنے سے کتنا اجر و ثواب ہے، اور یہ سب بہت ساری قرآن سے متعلق گفتگو ہم نے حضرت سے کرنی ہے. ہم چلیں گے حضرت کی جانب اور حضرت سے آج فضیلت قرآن پر سوالات ہوں گے. آخر تک جڑے رہیے گا. انشاءاللہ قرآن مجید سے متعلق بہت سی معلومات آج ہمیں ملنے والی ہیں. رمضان رضا رمضان رضا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج اللہ رب الجلال کے فضل و کرم سے ہم یہاں جمع ہوئے الحمدللہ اور گفتگو کرنے لگے ہیں قرآن کی عظمتوں کے حوالے سے کہ اللہ رب الجلال کے اس پاکیزہ کلام کی عظمتیں کیا ہیں اور اس کی فضائل کیا ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی طرف جب ہم رخ کرتے ہیں تو قرآن مجید کی عظمتوں کو قرآن اس طرح بیان کرتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سبحان اللہ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا. سبحان اللہ. اب جب لیلۃ القدر کی رات میں قرآن کو نازل کیا تو پھر لیلۃ القدر کی عظمتوں کو آگے بیان کیا. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے فرمایا یہ 1000 راتوں سے جو ہے 1000 مہینوں سے جو ہے افضل اور اعلیٰ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب مفسرین اکرام اس مقام پر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ قرآن یہ جو
لیلۃ القدر کو جو فضیلت اور شان حاصل ہوئی کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل اور اعلیٰ قرار دے دی گئی اس رات کو، تو یہ عظمتیں ملی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کے اندر قرآن کا نزول ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو اب جب قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے، قرآن کی وابستگی کی وجہ سے اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ قرار دے دیا گیا، تو اب اندازہ لگائیے کہ قرآن کس قدر عظیم شے ہے کہ جب کسی رات سے جڑ جائے تو وہ رات 1000 مہینوں سے افضل اور اعلیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح جب ہم کسی کتاب کو پڑھتے ہیں، کسی کتاب کی طرف دیکھتے ہیں، تو ہم ایک عمدہ اور اچھی کتاب اس کو مانتے ہیں کہ جو ہر جہت سے اپنے اندر تمام چیزوں کو سنبھالے۔ جی یہاں تک کہ جب ہم کوئی تاریخ کی کتاب پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے ہر جہت کو، ہر پہلو سے اس کے اندر جب باتیں موجود ہو تو ہم کہتے ہیں ایک عمدہ کتاب ہے۔ جی اب قرآن کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کی عظمتوں کو دیکھیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، خشک و تر کی کوئی شے ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں واہ موجود واہ ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ یعنی گویا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہر شے کا جو ہے مسئلہ موجود ہے، سبحان ہر اللہ۔ بات موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب قرآن میں سب موجود ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا قرآن میں ہے یا نہیں؟ ہمیں کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے یا کوئی مسئلہ ہمارے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو اس کا حل ہم کس طرح قرآن سے ڈھونڈیں؟ جی اب یقیناً اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے قرآن کو سمجھنا ہوگا، اور قرآن کو جب ہم سمجھیں گے تو اس کے بعد یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ قرآن کے اندر سب چیزیں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا ایک مختصر سا ایک واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے بڑے ہی پیارے صحابی ہیں، ان کے حوالے سے ایک مختصر سا واقعہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوا کرتے تھے، اور چونکہ ان کی جو خالہ ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، سبحان اللہ۔ اور عمومی طور پہ بچے جو ہے اپنی خالاؤں کے گھر میں رہا کرتے ہیں، آتے ہیں۔ تو اب ان کو ان کے والد گرامی حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں، جی وہ ان کو بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ اور ہم جلبت میں تو دیکھ لیتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا عبادتیں کرتے ہیں، آپ کتنے نوافل پڑھتے ہیں، کس طرح چلتے ہیں، کس طرح اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، ہر چیز کو ہم سمجھ لیتے ہیں، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اوقات میں کیا عبادتیں کرتے ہیں، اللہ آپ کی ریاضتوں کا عالم کیا ہے، اللہ۔ کس وقت اٹھتے ہیں، کس وقت آرام کرتے ہیں، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ تو بیٹے کو اس لیے بھیج رہے ہیں کہ جاؤ اور دیکھو حضور کی خلوت کا عالم واہ کیا ہے، واہ واہ، اور وہ عبادتیں آ کے ہمیں بتاؤ تاکہ ہم بھی خلوتوں کو اپنی جو ہے ان چیزوں سے آراستہ کریں اور سبحان مزید اللہ، کریں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ صاحبزادے جو ہے رات کو رکھتے ہیں، اور شارحین حدیث نے اس مقام پہ بیان کیا کہ اس وقت ان کی عمر 4 سال اور ایک قول کے مطابق 5 سال ہے۔ اللہ اب 5 سال کی عمر ہے، خالہ کے گھر پہ رکے ہوئے، رات کا وقت ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لاتے تو آپ کا ایک بستر لگا ہوتا، بستر کے پاس ایک برتن رکھا ہوتا تھا وضو کے پانی کے لیے، جی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر کے پاس ایک برتن ہوتا، حضرت عبداللہ بن عباس آپ کے قریب آ کے لیٹ گئے بستر کے پاس۔ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، دیکھیں عبداللہ بن عباس سو چکے ہیں، آپ نے جس طرح شفقت کرتے ہیں ہاتھ پھیرا، اور اس کے بعد آپ بھی آرام کے لیے لیٹ گئے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام کے بعد رات کے وقت میں اٹھتے ہیں، تہجد کے وقت میں نماز کی ادائیگی کے لیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں پانی کا برتن بھرا ہوا ہے وضو کے لیے، تو اب دیکھتے ہیں تو فرمایا اب تہجد کا وقت ہے، یہ کوئی ایسا وقت نہیں کہ عام وقت جس میں بچے اٹھے ہوئے، ہمارے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے، جی جی اسکول جانا ہے، مدرسے جانا ہے، بچے عام طور پہ نہیں اٹھتے، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ کے یہ بچے تھے، واہ یہ صحابی رسول تھے، واہ اور واہ، عمر ہے 4 سے 5 سال، تہجد کا وقت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پانی کا برتن کس نے بھرا؟ اللہ اکبر، عبداللہ بن عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بھرا اللہ سبحان تہجد کے اللہ، وقت۔ واہ واہ، اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے تشریف لے کے جاتے ہیں، بچوں کی عادت ہوتی ہے بڑوں کو دیکھتے ہیں اور نقل کرتے ہیں۔ جی اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ وضو کرنے بیٹھتے ہیں، آپ چہرہ دھو رہے ہیں تو یہ بھی چہرہ دھو رہے ہیں، آپ ہاتھ دھو رہے ہیں تو یہ بھی ہاتھ دھو رہے ہیں، تو الغرض یہ کہ انہوں نے پورا وضو کیا، حضور بڑا خوش ہو رہے ہیں کہ بچہ ہے اور نقل کر رہا ہے اور اچھے کام میں نقل کر رہا ہے، اس میں ظاہر بڑے بھی خوش ہوتے ہیں اس بات پہ کہ بچہ اچھے کام میں ہماری نقل کر رہا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو سے فارغ ہوئے نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تو اب نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے یہ بھی کھڑے ہو گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پکڑ کر کان سے نماز کی حالت میں قریب کیا کہ میرے برابر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ، آپ چھوڑتے ہیں، یہ دوبارہ پیچھے چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ ان کا کان پکڑ کے پھر آگے کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، شفقت سے 30 مرتبہ پھر اسی طرح کرتے ہیں، لیکن وہ پھر پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اللہ، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر دوبارہ نہیں پکڑ کے آگے کرتے، نماز سے فارغ ہوتے ہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عبداللہ میں تمہیں اپنے برابر میں کھڑا کر رہا تھا اور تم بار بار پیچھے چلے جا رہے تھے، جی اس کی کیا وجہ تھی؟ جی تو اب 4 سال کے اس 5 سال کے بچے کی
دیکھیے کہ تربیت کس قدر عظیم و واہ شان تھی، واہ اور حضور سے اس کی محبت و لگاؤ کا عالم کیا تھا. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انت رسول اللہ وانا ابن عباس. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ہیں اللہ کے رسول اور میں عباس کا بیٹا، میری کیا مجال کہ میں آپ کے برابر کھڑا ہوں. کیا بات ہے. تو فرمایا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا فرمائی اللہم علمہ بالقرآن، اے اللہ اس کو جو ہے قرآن کا علم سکھا دے. پھر فرمایا لکھنے والوں نے لکھا کہ حضور کی دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی کو ایسا قرآن کا فیض ملا کہ عبداللہ بن عباس خود فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری اونٹ کی رسی کھو جائے میں قرآن سے ڈھونڈ کے نکالوں. اللہ اکبر. اللہ یہ واقعہ در حقیقت یہ وضاحت کر رہا ہے اس آیت کریمہ کی ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ قرآن مجید کے اندر ہر خشک و تر کا شے کا بیان موجود ہے لیکن چاہیے نکالنے والا. سبحان اللہ. اب وہ نکالنے والا جو بندہ ہوگا وہ ہوگا عبداللہ بن عباس جیسا. اور حضور کی دعا کے صدقے آج زمانہ ان کو رئیس المفسرین کے نام سے جانتا سبحان ہے، اللہ. یعنی قرآن کی تفسیر اور وضاحت کرنے والوں میں سردار کی حیثیت رکھتے ہیں عبداللہ بن عباس. واہ واہ. الغرض سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید ایک کامل اور مکمل کتاب ہے، اور اس کی عظمتیں یہ بھی ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید خود کہتا ہے کہ ولا یمسہ الا المطہرون، کہ یہ اتنی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس کو اگر چھونا بھی ہے تو پہلے وضو کر کے آؤ پھر اس کو. واہ واہ. الغرض یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید بڑی ہی عظیم الشان برکتوں والی کتاب کہ اس کو چھونے کے لیے بھی جو ہے ہمیں وضو جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید چیلنج دے رہا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں، تب سے لے کر آج تک کفار سر توڑ کوششیں کرتے رہے، اپنی ساری صلاحیتیں آزمانی، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے چیلنج کے سامنے نہ کوئی کھڑا ہو سکا اور نہ انشاءاللہ قیامت تک کوئی کھڑا ہو سکے گا، کیونکہ چیلنج میرے رب تبارک و تعالیٰ کا ہے. اگلا سوال حضرت کی طرف ہم جائیں گے، اور وہ یہ کہ آج کے دور میں ناظرین کرام ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سے دور کرنے کے لیے بہت سی سازشیں ہو رہی ہیں. مختلف لوگ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں. امت مسلمہ خصوصاً نوجوان طبقہ جو ہے اس کو قرآن سے دور کر دیا جائے، یہ موبائلوں میں لگ جائیں، ڈراموں میں لگ جائیں، فلموں میں لگ جائیں، لیکن قرآن کو چھوڑ دیں. پوری امت مسلمہ کے خلاف یہ ایک سازش ہے. میں جاننا یہ چاہتا ہوں حضرت سے کہ حضرت یہ سازشیں جو ہیں وہ آج کے دور میں ہو رہی ہیں یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی ایسی سازشیں کی گئی تھیں؟ بالکل جس طرح آج کے دور کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سے دور کرنے کے لیے بڑے بڑے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. جی. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر بھی یہ سلسلے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو قرآن سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اسلام سے دور کرنے کے لیے انہوں نے بڑی سازشیں کی. جی. اب مثال کے طور پر یہود بالخصوص یہ کام کیا کرتے تھے. جی. یعنی عیسائی بھی کرتے تھے لیکن عام طور پر جو ہے نا یہودی اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ شرکت کرتے تھے ان سازشوں کے حوالے سے. تو ایک مرتبہ انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ بڑا قرب ان کو ملتا جا رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، قرآن پڑھتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، آتے ہیں، بڑی صحبتیں مل رہی ہیں ان کو، تو انہوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہودیوں نے شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے کرا یہ کہ چند افراد کو، اپنے مخصوص لوگوں کو تیار کیا. جی. ان مخصوص افراد کو تیار کرنے کے بعد انہوں نے یہ چاہا کہ ان مخصوص افراد کو کہ بھئی کرنا یہ ہے کہ تم ہو یہودی، لیکن کرنا یہ ہے کہ تم نے جا کر مسلمانوں کے بیچ میں کھڑا ہونا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا. اچھا. ہم اسلام قبول کر لیا ہم نے، اور ہم جو ہے مسلمان ہو گئے، نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کو تیار ہیں. جی. اب جب یہ لوگ آئے اور اس طرح آ کر، اور مقصود کیا تھا ان کا کہ اس طرح آ کے اپنے آپ کو ظاہر کرنا مسلمان، اور لوگوں کے سامنے کہیں کہ ہم نے تورات پڑھی، تورات کے اندر ہمیں ایک نبی کا تذکرہ ملا، دین کا ایک تذکرہ ملا، تو میرا خیال، ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ دین اور وہ نبی یہی ہیں، تو اس لیے ہم اسلام قبول کر رہے ہیں. جی. اب کرنا یہ اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ وقت کے بعد اسلام سے پھر جانا ہے، مرتد ہو جانا ہے. اللہ اللہ. یعنی لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہے کہ بھئی ہم مسلمان ہوئے تھے لیکن اب جو ہے ہم اس سے ہٹ گئے. صحیح. تو کیوں ہٹ گئے؟ اب وضاحت اس طرح کرنی ہے کہ معاملہ یہ آیا کہ ہم جو سمجھ رہے تھے کہ دین اسلام جو ہے نا یہ ہے حق، جی. تورات میں جس دین کا ذکر ہے وہ یہی ہے، جی. اور جس نبی آخر الزمان کا تذکرہ کیا گیا ہے تورات کے اندر وہ یہی ہے. جی. تو کہا ہم تو یہ سمجھ کے اسلام ہم نے قبول کر لیا. جی. تو اب ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو ہے ہی نہیں. اللہ. نہ یہ قرآن وہ ہے، نہ یہ جو ہے نہ نبی وہ ہے، نہ دین وہ ہے. اللہ. اب یہ سازش کرنے کے انہوں نے بھی پلاننگ کی. جی. یعنی ابھی مارز وجود میں آیا نہیں، جی. اب کرنے کی دیر تھی. اب کرنے کے بعد یہ سازش کرنے کے بعد ہوا یہ، جب انہوں نے یہ ارادہ کیا اور بندے تیار کی، اب کرنے جا رہے تھے یہ، جی. اتنے میں اللہ رب الجلال نے آیت کریمہ کا نزول فرمایا. واہ واہ واہ. اور آیت کریمہ کا نزول فرمایا جس کا مفہوم یہی تھا کہ یہ کفار یہ چاہتے ہیں کہ چند لوگ صبح کے وقت ایمان لائیں گے
اور شام کے وقت اس سے پھر جائیں گے. اللہ اکبر. اب جب یہ وضاحت قرآن نے کر دی تو اب ہوا یہ کہ ان کی سازش کا جو پردہ چاک ہو گیا. اب یہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا. تو الغرض یہ کہ حضور کے دور میں بھی دین اسلام کے لیے، قرآن مجید کے لیے نبی آخری زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کرنے کی سازشوں کا سلسلہ جاری رہا، اور جو آج تک جاری اور ساری ہے، اور لگتا ہے ایسا ہے کہ قیامت تک ہی یہ جاری رہے گا. لیکن یقیناً رب ذوالجلال کی جس طرح اس وقت کرم نوازی رہی، اب بھی وہ کرم نوازیاں رہیں گی اور یہ سازش کرتے رہیں گے اور ہمیشہ ناکام ہوتے رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں بھی سازشیں ہوتی رہیں قرآن سے دور کرنے کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کرنے کی، اور آج تو بڑی شدت کے ساتھ یہ سازشیں جاری و ساری ہیں. حضرت اس بات کو بھی جانتے ہیں، آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ نوجوان نسل کو کس طرح دین سے دور کیا جا رہا ہے. فحاشی، عریانی فلمیں، ڈرامے، گانے بازوں کی طرف لگا کر امت مسلمہ کو، بالخصوص نوجوان نسل کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کر دیا گیا. اور آج ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں ناظرین کرام کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین ہو رہی ہے، گستاخیاں کی جاتی ہیں، نازیبہ الفاظ کہے جاتے ہیں، اور ایسے تمام حربے جو عالم کفر اپنا سکتا ہے وہ اپنا رہا ہے کہ کسی طرح امت مسلمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہو جائے، حضور کی محبت سے دور ہو جائے، حضور کا دامن ان کے ہاتھوں سے نکل جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے یہ دور ہو جائے، نوجوان نسل سیرت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ اپنائے. یہ سازشیں ہو رہی ہیں. لیکن ناظرین کرام، ہم نے علماء دین کا دامن پکڑ کر رکھنا ہے. علماء دین کی رہنمائی میں ہم نے ان تمام سازشوں کو ناکام بنانا ہے. اپنے اوپر بھی، اپنے گھر پر، اپنے بچوں پر، اپنی اولادوں پر، اپنے آس پاس ہم نے دین کو نافذ کرنا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانا ہے، حضور کے طریقے کو اپنانا ہے کہ اسی میں ہماری دنیا کی بھی بھلائی ہے، ہماری آخرت کی بھی بھلائی ہے. اگلی سوال کی طرف ہم حضرت کی طرف جا رہا ہوں. ایک اہم سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ حضرت کل بھی سازشیں ہوتی تھی، آج بھی سازشیں ہو رہی ہیں، حضور کے دور میں بھی ہوئی، صحابہ کے دور میں بھی ہوئی، اور آپ فرما رہے ہیں کہ قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا. سازشوں کی اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اصل وجہ یہ تھی کہ جو جیسا کہ ہم نے پیچھے ہی گفتگو کری کہ قرآن مجید فرقان حمید نے کیا چیلنج کہ لے آؤ اس کی مثل کلام، لے آؤ اس کی مثل 10 صورتیں، ایک صورت لے آؤ، ایک آیت لے آؤ. اب لا نہ سکے. اب عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب ہم مقابلہ کرتے ہیں کسی چیز کا تو اب ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے میں کسی طرح اس مقابلے میں جیت جاؤں. اب معاملہ یہ تھا کہ قرآن تھا رب ذوالجلال کا کلام. اب رب ذوالجلال کا جب کلام ہے تو اس کلام کا مقابلہ مخلوق کیسے کر سکتی ہے؟ مقابلہ تو ہو نہیں سکتا تھا. تو اب ان سے جب مقابلہ نہیں ہوا تو اب مقابلے میں آنے کے باوجود، اتنی کوششیں کرنے کے باوجود، پوری قوم جڑ گئی، اس کے باوجود مقابلہ نہ کر سکے. اب یہ آ گئے ضد میں. اب یہ پریشان ہوئے کہ کریں تو کیا کریں. تو اب یہ ہوا ان کو حل یہی نظر آ، مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے، کم از کم مسلمانوں کو تکلیف تو دے سکتے، مسلمانوں کو پریشان تو کر سکتے، ان کو دلی طور پہ جو ہے نا پریشان کر دیں تاکہ یہ کم از کم دور تو ہو، قرآن سے ان کا جو ہے شکوک و شبہات تو پیدا ہو. تو آئے دن الگ الگ طریقوں سے انہوں نے جو ہے نا وہ پھر گستاخیاں شروع کری. کبھی قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کرتے ہیں. مطلب ان چیزوں کو بیان کرنے میں بھی جو ہے زبان لڑکھڑاتی ہے کہ کس طرح ہم اس بات کو بیان کریں کہ قرآن کے ساتھ یہ ایسی بے حرمتی کہ جو اپنے آپ کو روشن خیال تصور کرتے ہیں، مانتے یہ ہیں کہ ہم جیسا جو ہے نا وہ روشن خیال کوئی نہیں، سب کو آزادی رائے کا اختیار ہے، اور اس کے پیچھے یہ کام کرنا. کیونکہ آزادی رائے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی کے مذہب کی، اس کے متعلقہ چیزوں کی توہین کی جائے. اپنی رائے ضرور دے سکتے ہیں، اگر آپ کو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی آپ اس سے دور ہو جائیں، لیکن یہ کہاں لکھا ہے اس بات پر، یہ کون سی عقل مند آدمی اس بات کو تسلیم کرے گا کہ اس صورت میں آپ گستاخی کریں، توہین کریں. یقیناً توہین کی جو وجہ یہی ہے کہ یہ مقابلہ کر نہیں پا رہے. تو اب اس مقابلے سے بچنے میں اپنے آپ پر جو ہے یہ ذلت محسوس کر رہے تھے. تو اس ذلت سے بچنے کے لیے یہ توہین کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا. اور اللہ رب الجلال کے فضل و کرم سے مسلمان بھلے کیسا ہی بد عمل صحیح، بد کردار اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کی محبت ایسی سینوں میں بسی ہوئی ہے کہ یہ تکلیفیں سب کچھ بے عملی کے باوجود جب قرآن مجید فرقان حمید کی آتی ہیں، بے حرمتی کبھی ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمان جو ہے نا بے عمل ہے تو یہ قرآن کے لیے کھڑا بھی نہیں ہوگا. لیکن اللہ کی فضل و کرم سے دیکھا یہ جاتا ہے جب اس طرح کی توہین ہوتی ہے تو پھر مسلمان دکھاتے ہیں کہ ہم ہیں کون، اور اس کے بعد پھر وہ آ کر اپنا اظہار کرتے ہیں اور قرآن سے محبت کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم آج بھی قرآن سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں جس طرح حضور کے دور میں صحابہ کیا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت یہاں ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں جب ہم دیکھتے ہیں کہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، کہیں قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کی جاتی ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے حضرت کہ جیسے وہ گدھ کی مثال ہے. گدھ جو ہے وہ
جب کوئی شخص قریب المرگ ہوتا ہے تو گدھ مردار خور ہے، لیکن وہ فوراً آ کے اس کو کھانا نہیں شروع کرتا، وہ کیا کرتا ہے، وہ قریب آ کے بیٹھتا ہے، وہ جا کے ایک چونچ مارتا ہے، تھوڑا سا گوشت نوچتا ہے اور فوراً اڑ کے دور بیٹھ جاتا ہے۔ جب تک اس جسم میں جان رہتی ہے، جب تک وہ حرکت کرتا رہتا ہے، مزاحمت کرتا رہتا ہے، ہلتا جلتا رہتا ہے، تو یہ گدھ کیا کرتا ہے، جاتا ہے چونچ مارتا ہے اور دور بیٹھ جاتا ہے، جاتا ہے چونچ مارتا ہے اور دور بیٹھ جاتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ بالکل بے حس و حرکت ہو گیا، مر گیا، تو پھر سکون سے بیٹھ کر اسے کھاتا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو بار بار دنیا کے مختلف گوشوں میں، مختلف علاقوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اسلام کے شعائر کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ناظرین کرام، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو دشمنان اسلام ہیں، یہ گدھ کی مانند ہمیں چونچے مار رہے ہیں، ہمیں چونچے مار رہے ہیں۔ جب تک مسلمان کے وجود میں سانس ہے، جب تک وہ ان گستاخیوں پر احتجاج کر رہا ہے، تب تک وہ چونچ مار کر دور بیٹھ جائے گا، اور وہ اس انتظار میں ہے کہ کب وہ وقت آئے کہ جب یہ مسلمان تنگ آ کر، بیزار آ کر ایک طرف خاموش ہو کر بیٹھ جائے اور ہم پھر سکون سے جو چاہے وہ کرتے رہے۔ ناظرین کرام، ہمیں احتجاج کرتے رہنا ہے۔ جب کبھی دنیا کی کسی گوشے میں نبی پاک کی شان میں گستاخی ہو، قرآن کی بے حرمتی ہو، ہمارے اسلام کے خلاف کوئی بات ہو، ہمیں اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے رہنا ہے۔ پرامن احتجاج کریں، پرامن طریقے سے، جو دنیا میں رائج طریقے ہیں ان طریقوں سے احتجاج کریں، لیکن ہم نے اپنا ریکارڈ کرواتا رہنا ہے احتجاج۔ اگر ہم احتجاج بھی ہم نے نہ کیا اور خاموشی سے ہم بیٹھ گئے، تو پھر یہ ہمیں نوچ کر کھانے کی پوری کوششیں کریں گے۔ حضرت، یہ چھوٹی سی مثال میں نے دی ہے، علماء کرام زیادہ بہتر انداز میں میری آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، نوجوان نسل کی رہنمائی کر سکتے ہیں، اور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ان سازشوں کا جواب ہمیں کیسے دینا چاہیے۔ حضرت سے یہی سوال رکھوں گا کہ حضور کیسے جواب دیا جائے؟ دیکھیں، بالکل صحیح کہا آپ نے، مثال بھی بالکل عین مطابق ہے اس کی، جی، کہ یہ بالکل یہی چیک کرتے ہیں کہ اب مسلمانوں کے اندر غیرت ایمانی باقی ہے یا ختم ہو چکی ہے۔ جی، بار بار چیک کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے۔ کبھی نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، کبھی قرآن کے خلاف بے حرمتی کی جاتی ہے۔ مقصود ان کا یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ جس طرح ہم نے اس کو معاشی طور پہ تنگ کیا، اب اتنا تنگ کیا کہ اب آپ کسی بھی چیز میں کتنی ہی مہنگائی کر دیں، کچھ بھی کر دیں، قوم نہیں بولتی، قوم بیٹھی ہے، بے حس ہو گئی قوم۔ جی، تو اسی طرح یہ چیک کر رہے ہیں کہ دین کے معاملے میں بے حس ہوئی کہ نہیں۔ اللہ، تو اب یہ دینی معاملات کے اندر بے حسی کو چیک کرنے کے لیے اسی طرح وقتاً فوقتاً یہ اٹھتے ہیں، کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بناتے ہیں، کبھی قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ تو یقیناً یہ کرتے رہیں، لیکن مسلمان کتنا ہی بے عمل صحیح، جی، لیکن بے غیرت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے معاملے میں قرآن مجید اور اپنے جو ہے ناموس، حضور کے ناموس کے لیے اپنی جان دے دے گا، اور کبھی بھی اس کی بے حرمتی برداشت نہیں کرے گا۔ بے شک، بے شک۔ تو اب یقیناً جب ہوتا یہ ہے کہ جب گستاخی ہو تو پھر جواب بھی اس کے مقابلے کا ہونا چاہیے۔ جی، اگر گستاخی ہو رہی ہے حکومتی سطح پر، جی، تو سب سے بنیادی طور پہ جو جواب بنتا ہے وہ یہی ہے جی، کہ ہم جواب بھی اس کا حکومتی سطح پہ دیا جائے۔ بے شک، ٹھیک۔ لیکن ظاہر عموماً عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر جو حکمران مسلط ہیں وہ اتنے بے حس ہیں کہ ان کو اس کا مذمتی بیان دیتے ہوئے بھی جو ہے کریں گے موت آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے خلاف وہ مذمتی بیان بھی نہیں دیتے۔ جی، حالانکہ بعض ممالک کے اندر ایسا موجود ہے کہ وہ اس پر مذمتی بیان بھی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مذمتی بیان کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ قرارداد بھی پیش کرتے ہیں جی، کہ ان کے ساتھ یہ کیا جائے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ تو الغرض یہ کہ پہلا جو اس کا جواب یہی ہونا چاہیے کہ حکومتی سطح پہ اس کا جواب دیا جائے۔ ٹھیک ہے، دوسرا، حکومتی سطح پر ہی اس پر یہ کام کیا جائے کہ ان کا معاشی طور پر بائیکاٹ کیا جائے۔ صحیح، یہ ایک بڑا یعنی سمجھے کہ اس کا جواب بہترین جواب ہے کہ ان کا معاشی طور پہ جب ہم بائیکاٹ کر دیں، ان کی بنائی ہوئی چیزوں کا استعمال کرنا چھوڑ دیں، تو یہ ویسے ہی جو ہے مردہ ہو جائیں گے، اور پھر ان کو سمجھ میں آئے گی کہ آئندہ گستاخی نہیں کرنی۔ صحیح، لیکن ایک جو بات ہے، اس کا جو اصل جواب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کا عملی اقدام کریں۔ جی، توہین ہوئی قرآن کی، تو انہوں نے توہین کی تھی اس لیے کہ لوگ اس سے دور ہٹ جائیں، شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں۔ اب مسلمان یہ کریں، اس کا جواب اس طرح دیں کہ مسلمان خود بھی قرآن کو پڑھیں، اپنی نسلوں کو بھی قرآن پڑھائیں، واہ واہ، اور تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھیں، واہ، اور قرآن کے مفاہیم کو سمجھیں، اور قرآن مجید جو ہم سے تقاضے کر رہا ہے ان تقاضوں پر عمل کریں۔ واہ واہ، کہ قرآن اگر ہم سے نماز کا تقاضا کر رہا ہے کہ نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں موجود ہے، تو ہم نماز پڑھیں، اور قرآن کو اتنی شدت سے پڑھیں، کیونکہ جب ظاہر ہے سامنے والا گستاخ، اس نے گستاخی اس لیے کی ہم قرآن سے دور ہوں۔ جی، اب ہو یہ کہ ہم روزانہ صبح کے وقت جب ہماری جو ہے وہ
صورتحال دیکھی جائے, ہمارے ملک کی طرف نظر کی جائے اور اس شاخ کو دیکھا جائے تو صبح قرآن پڑھ کے جو ہے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوں, تلاوتیں ہو رہی ہوں, گھروں کے اندر سے آوازیں آ رہی ہوں, دکانوں سے قرآن کی تلاوتوں کی آواز آ رہی ہو, تب ہوگا یہ کہ یہ پریشان ہوں گے, یہ کیا ہوا, ہم تو کرنے گئے تھے لوگوں کو دور اور یہاں تو الٹا ہمارے لیے مسئلہ پیش آ گیا کہ یہ تو قرآن سے اور وابستہ ہو گئے. تو عزیزان گرامی, اس کے لیے ہمیں سب سے جو بات, پہلی جو بات ہوگی وہ یہی ہوگی, ہم خود بھی قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو سیکھیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. اور جہاں جہاں ہماری گفتگو ہو تو کہیں کہ قرآن میں یوں ہے, قرآن نے ہمیں یہ حکم دیا ہے, ہم اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں, قرآن نے ہی ہمیں اس بات کی جو ہے نشاندہی کی, اس وجہ سے ہم نے ایسا کیا. تو اب جب حوالے بھی قرآن کے ہوں گے, نسبتیں بھی قرآن کی ہوں گی اور بیان بھی قرآن کا ہوگا, تو اب جب اس کی عظمتیں بیان کی جائیں گی قرآن کی, تو کفار کے لیے ویسے ہی ان کے لیے جو ہے ایک نقصان دہ عمل پیدا ہو جائے گا کہ ہم گئے تھے دور کرنے, یہ تو اور قریب ہو گئے. عزیزان گرامی, اس میں ہمیں یہی کرنا ہوگا کہ کم از کم ہم قرآن کی تلاوت کا ایک سلسلہ ایسا شروع کریں کہ روزانہ اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید, فرقان حمید کا سلسلہ شروع ہو اور بچے بھی تلاوت کریں, بڑے بھی تلاوت کریں, خود بھی قرآن کو سمجھیں اور اس کے پیغام کو عام کرنا شروع کریں. سبحان اللہ. ناظرین کرام, حضرت کی گفتگو آپ نے سنی, قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلتیں کس خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمائی. اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلتوں کو سمجھنے کی اور قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کا محافظ بنائے. حضرت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں حضرت سے یہ گزارش بھی کر رہا ہوں کہ امید کرتا ہوں کہ حضرت دوبارہ بھی تشریف لائیں گے, ہمیں وقت عطا فرمائیں گے. اللہ رب العزت آپ کے علم میں, عمل میں, عمر میں برکت عطا فرمائے. ناظرین کرام, آج اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجیے, کل انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.